آپ سب کو سلام. ایک بار خداوند کے لیے زوردار تالیاں. آپ سب بیٹھیں. کلام خدا میں سے بیٹے نے جو تلاوت کی ہے، میں چاہوں گا کہ اس آیت کو ہم ایک بار آگے پیچھے پڑھیں. یعنی خداوند یوں فرماتا ہے، سب نے پڑھنا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے، اور جو کچھ اس میں اس لیے لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے، اس لیے سب نے پڑھنا ہے. یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں گے. خداوند آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تیرے لوگوں نے جی بھر کے پرستش کی ہے، اب تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں. اے باپ، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. میں گٹوں اور تو بڑے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر. تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پل لائے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. میرے عزیز، اس میں شک نہیں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو بھی ہمارے لیے جو سب سے اہم حصہ ہے وہ کلام کا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے. اس لیے اگرچہ وقت زیادہ بھی ہو گیا ہے تو بھی ہمیں خدا کے کلام کو تھوڑے وقت میں سننا ہے. میرے عزیز، یہاں پر جو آج یہ آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کی رات کو بھی خدا کے خادم نے اس پر پیغام دیا، اور مجھے بھی یہ آیت بتائی گئی ہے. سادھو اقبال صاحب نے آج کے اس مقدس محفل کے پروگرام کی آیت کو منعقد کیا ہے، اور یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو. زندگی میں ہر انسان کے لیے بے شمار واقعہ رونما ہوتے ہیں. کبھی بحال ہو جاتا ہے، کبھی پست ہو جاتا ہے، کبھی اٹھ کر آتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی بحال ہو جاتا ہے، کبھی وہ گناہ میں گر جاتا ہے. لیکن ہر بات کا وقت ہوتا ہے. کلام خدا میں اگر ہم زبور 77 دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک بات کا ذکر ہے، اور خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے، مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں ہے. کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے. میرے عزیز، جب کوئی گر جاتا ہے، جب کوئی خستہ حال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے بحالی کے وقت کو یاد کرتا ہے. اور زبور نویس یہاں پر اسی بات کو یاد کر رہا ہے کہ وہ وقت کیسا تھا. مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، وہ بحالی کے دن یاد آتے ہیں. لیکن میرے عزیز، جس بات پر آج ہم غور کریں گے، جس بات کا ذکر یسایہ نبی نے یہاں پر کیا ہے، یہ جب انسان کسی اسیری سے، گناہ سے، غلامی کے گھر سے اور پستی سے نکلتا ہے تو اس کے لیے لکھا ہے کہ پھر وہ دوبارہ ان گزری باتوں کو یاد نہ کرے، پھر وہ ان رسم و رواج کو، پھر وہ ان کاموں کو اپنی زندگی میں نہ دہرائے. یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو. جب انسان گناہ میں گرتا ہے اور یہ اس کے
کا بات نہیں ہے. اور جب وہ اس سے نکلتا ہے تو پھر اسے دوبارہ اس کی یاد نہیں ہونی چاہیے. یہ سایہ کی کتاب کے 5ویں باب کی 18ویں آیت سے لکھا ہے, ان پر افسوس جو بطالت کے تنابوں سے بدکرداری کو گویا گاڑی سے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں. ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں, اور نور کی جگہ تاریکی اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں, اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں. اس پر افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں. ان پر افسوس جو میں پینے میں زوراور اور شراب بنانے میں پہلوان ہیں, جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراض ٹھہراتے ہیں. میرے عزیز, ایسے کام جب انسان کو پست کرتے ہیں, ایسے کام جب انسان کو گرانے کا سبب بنتے ہیں, اور پھر جب ان سے نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ اگر ان کو یاد کرتا ہے, اگر ان کی یاد ہوتی ہے, تو پھر انسان پھر گناہ میں گر جاتا ہے, پھر وہ خدا سے دوری اختیار کر لیتا ہے, پھر وہ پست ہو جاتا ہے, پھر وہ نیچا ہو جاتا ہے, پھر خدا کی حضوری سے محروم ہو جاتا ہے, خدا کی حضوری سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہے, یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو. میرے عزیز, کلام مقدس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا اہم موڑ, جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو خدا نے انہیں غلامی کے گھر سے نکالا. خدا نے انہیں لکھا ہے کہ لوہے کی بھٹی سے نکالا, گناہ کے گھر سے نکالا, اور خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. خدا ان کو غلامی کے گھر سے نکالتا ہے اور پھر بنی اسرائیل کی زندگی میں بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے. میرے عزیز, آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا جب ملک مصر سے ان کو نکالتا ہے تو رات کو ان پر آگ کا ستون, دن کو بادل کا ستون, اور پھر ان کی زندگی میں بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے. سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے, ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے, اور خدا بنی اسرائیل کی زندگی میں بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے. اگر یہی بنی اسرائیل جو خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جن کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے عظیم کام کیے ہیں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے سامنے ہمارے درمیان رہتا ہے, اور ایک بار جب یہ اسی طرح خدا کی رفاقت میں چلتے چلتے آگے بڑھ رہے تھے تو خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ تو میرے پاس اوپر پہاڑ پر آ جا, اور میں تجھے وہ احکام جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے تجھے دوں گا. میرے عزیز, کلام خدا میں خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے اور میں خدا کے پاس پہاڑ پر جا رہا ہوں, اور تمہارے پاس ہور اور اس کا بھائی جو تھا وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہیں ہارون, اور اگر کسی کا کوئی مقدمہ ہو تو وہ ان کے پاس جائیں اور خدا کی رفاقت میں رہیں. کلام خدا میں لکھا ہے خدا نے جب موسیٰ کو بلایا وہ پہاڑ پر چڑھا, اور پہاڑ پر کالی گٹا چھا گئی. 6 دن تک گٹا چھائی رہی, اور 7ویں دن موسیٰ کو خدا نے بلایا, اور موسیٰ اس گٹا میں سے اوپر پہاڑ پر خدا کے پاس جاتا ہے, اور خدا نے
खुदा ने अपने हाथ से बनाई और उन पर अपने ही हाथ से लिखा, उसके सपुर्द की, और फिर उसे ऐद के संदूक और शमादान, खुदावन की हजूरी का जो खेमा था और जो कुर्बान गाह थी, जो मस्कन का सहन था जिसमें पर्दे थे, कहनों के लिबास और दीगर उन सारी बातों के लिए खुदा मूसा को गाइड करता रहा, उसको समझाता रहा, उसको दिखाता रहा और उससे गुफ्तगू करता रहा। और ये वक्त गुजरते गुजरते 40 दिन लग गए। 40 दिन मूसा खुदा के साथ पहाड़ पर ठहरा रहा और खुदा उससे बातें करता रहा। और वही लोग जिनको खुदा ने गुलामी के घर से, गुनाह के घर से, लोहे की भट्टी से निकाला था और उन्हें कहा कि तुम फिर दोबारा उन बातों को नहीं दोहराना और उन कामों को, उन रस्मों रवाज को और जो कुछ मिस्र में करते रहे उसे याद नहीं करना। लेकिन जब मूसा को खुदा के साथ बातें करते 40 दिन हो गए और यही लोग जो खुदा की हजूरी को देखते रहे, जब पहाड़ पर खुदा की हजूरी थी तो ये लोग कांप गए और मूसा से कहने लगे, तू ही जाकर खुदा से बातें किया कर, हमें खुदा की सामने आने की जरूरत नहीं है। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब मूसा को 40 दिन लग गए तो यही लोग जिनको ये हुक्म था कि पिछली बातों को याद ना करना, और वो पिछली बातें क्या थी? बुत परस्ती, जादूगरी और हर वो फेल जिससे खुदा को नफरत है। और जब मूसा को 40 दिन लग गए तो ये हारून के पास आ गए। हमें नहीं पता कि इस शख्स मूसा को क्या हो गया, कहां चला गया, इतने दिन गुजर गए हैं, तू हमारे लिए एक देवता बना दे, हमारे लिए एक बुत बना दे, एक बछड़ा बना दे जिसकी हम पूजा करें, जिसकी हम सिताइश करें, जिसको कहें कि ये है हमारा खुदा जो हमें मुल्क के मिस्र से निकाल लाया। मेरे अजीज, ये लोग खुदा की हजूरी से वाकिफ थे, खुदा इनके साथ साथ रहता था। और जब मूसा को 40 दिन लग गए और खुदा ने इन्हें कहा था कि तुम पिछली बातों को याद ना करना, और इन्होंने फिर वही किया और हारून को बसिद होकर कहा हमारे लिए बछड़ा बना। और फिर हारून ने कहा कि जो कुछ तुम्हारी बेटियों के कानों में है, जो कुछ तुम्हारे बेटों की कानों में है, वो बालियां और वो मुंदरे, वो सब कुछ मेरे पास ले आओ। और उसने उस सोने से एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी बनी इस्राएल ने प्रस्तुत की, सिताइश की, उसके आगे नाचते कूदते रहे। और बात यहां तक ही नहीं बल्कि लिखा है कि उन्होंने कहा कि यह है हमारा खुदा जो हमें मुल्क के मिस्र से, गुलामी के घर से, लोहे की भट्टी से, गुनाह के घर से, जहां पर हम कुड़ते रहे, पीसते रहे, ये हमें गुलामी के घर से निकाल लाया है। तो क्या ऐसा ही था? जो कुछ खुदा ने किया वो सब बातें उन्होंने एक बछड़े के नाम से मंसूब कर दी। उन्होंने कहा कि यही है हमारा वो देवता जो हमें मुल्क के मिस्र से निकाल लाया है। उधर मूसा खुदा की हजूरी से वापसी का टिकट लेकर आने वाला था और आने से पहले खुदा ने कहा, मूसा तेरे लोग बिगड़ गए हैं, उन्होंने पिछली बातों की तरफ गौर किया है और उसे अमल में लाए हैं। उसने कहा, मूसा अब तू मुझे छोड़ दे, मेरा गज़ब इन पर भड़केगा और मैं इन्हें सफेदी से मिटा दूंगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तो मूसा ने कहा, नहीं खुदावन, ऐसा ना कर। मिस्री क्यों कहें, कौमें क्यों कहें कि खुदा उनको बियाबान में हलाक करने के लिए मिस्र से निकाल कर ले गया। खुदावन ऐसा ना कर। और कलाम खुदा में लिखा है, जब मूसा पहाड़ से वापस आया और आकर उतरकर उसने दूर से यशवा से कहा कि ये शोर कैसा है,
اور وہ کہتا ہے کہ شاید کوئی جشن ہو رہا ہے. تو اس نے کہا نہ تو یہ مظلوموں کی صدا ہے اور نہ یہ فتح مندوں کے ترانے ہیں, یہ تو ناچنے کودنے کی آواز آ رہی ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ ان کے نزدیک آیا اور دیکھا کہ ایک بچڑا انہوں نے بنایا ہوا ہے سونے کا ڈھالا ہوا, اور اس کے آگے ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہے وہ خدا, یہی ہے وہ معبود جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا. تو موسیٰ غضبناک ہوا, اور کبھی کبھی لوگوں کے ایسے رویوں سے, ایسے اعمال سے جو خادم ہیں وہ بھی اکتا جاتے ہیں, اور جو کچھ نہیں کرنا چاہتے وہ ان سے ہو جاتا ہے. اور موسیٰ نے وہ تختیاں جو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنائی اور جن پر اپنے ہاتھ سے لکھا, غصے میں آ کر وہ پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی. میرے عزیز, کبھی کبھی ہم جب پچھلی باتوں کو یاد کرتے ہیں تو پھر گناہ میں گر جاتے ہیں, پھر ہم پست ہو جاتے ہیں, خدا کی حضوری سے جدا ہو جاتے ہیں, اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں, اور جن نعمتوں سے ہم خدا کی حضوری میں رہ کر, خدا کی قربت میں رہ کر مالا مال ہوتے ہیں, وہ بھی ہم ابلیس کے نام کر دیتے ہیں. تو یہی ہے وہ دیوتا جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا. میرے عزیز, اس لیے خدا یہاں پر فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو, اور جو قدیم سے ہے اس پر سوچتے نہ رہو. میرے عزیز, نہ صرف یہاں تک ہی تھا بلکہ بنی اسرائیل قوم آگے بھی زندگی میں بے شمار جگہوں پر بلکہ بار بار گردن کشی کرتے رہے اور بار بار پچھلی باتوں کو یاد کرتے رہے, جس سے انہیں خدا کی حضوری سے جدا ہونا پڑا, قوموں کا غلام بننا پڑا, گناہ میں گر کر خدا کی حضوری سے جدائی اور پھر پستی کا سامنا کرنا پڑا. میرے عزیز, کلام خدا میں اسی طرح اخیب بادشاہ کے دور میں جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا, پھر پچھلی باتوں کو دہرایا, اور عمری کا بیٹا اخیب جب سلطنت کرنے لگا, اس نے سلطنت میں جب تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس نے بے شمار وہی باتیں دہرائیں جن سے خدا منع کرتا تھا. اس نے بتوں کی پوجا کی, مذبے بنائے, اور پھر ایک بت پرست بادشاہ کی بیٹی ایزبل سے شادی کی, جس سے اسے اور ابلیس کے ہاتھوں میں پڑنا پڑا. میرے عزیز, اگر یہاں پر دیکھیں تو پھر بنی اسرائیل کی قوم میں ان کی زندگی میں خستہ حالی آئی, اور یسایہ نبی ہے جو خدا کا خادم ایلیا نبی ہے, وہ اس کے کاموں کے سبب سے کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی اور نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں. اور ایسا ہی ہو جاتا ہے, آسمان بند ہو جاتا ہے. اخیب کے گناہ سے, پچھلی باتوں کو یاد کرنے سے, پھر دوبارہ بت پرستی اور جادوگری کے کام کرنے سے, اور میرے عزیز یہاں تک کال پڑ جاتا ہے کہ لوگ بھوکے مرتے ہیں, حیوانوں کے لیے بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے, اور بادشاہ کے جو شاہی گھوڑے ہیں وہ بھی بے شمار بھوک سے مر گئے ہیں, تھوڑے سے گھوڑے بچے ہیں. اب یہ اپنے گھر کے دیوان ابدیہ سے کہتا ہے کہ ہم ملک کا گشت کریں, اور ایک طرف تو جا اور ایک طرف میں جاتا ہوں, کہیں کسی پانی کے چشمے پر سے تھوڑی سی گھاس مل جائے تاکہ یہ شاہی گھوڑے جو تھوڑے سے بچے ہیں یہ بھی مر نہ جائیں. میرے عزیز, جب ابدیہ ایک طرف اور اخیب دوسری